تو آئیے ذرا حدیث ہے جامع رسول کے حدیث نمبر 3243. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی اس حدیث کے کہ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نا تو اسے نماز کا حکم دو. نماز پڑھنے کا، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی لیکن نماز پڑھنے کا حکم دو تاؤ کوئی اس کو عادت پڑ جائے. آج کیا کہتے ہیں، آج اولاد کو بگاڑنے میں والدین کا بڑا کردار ہے. کہیں نا بچے کو نہیں، ماں کہتی ابھی بچہ ہے آپ یہ پڑھ لے گا، جب جوان ہو کہیں اس کو نماز کے اٹھاؤ، نہیں منڈا شنڈا پھر پڑھ لے گا. تو جب ضعیف العمر جاتا ہے وہ بزرگ ہے وہ، تو کب اس نے نماز پڑھنی ہے؟ قبر میں جا کے پڑھنی ہے. وہ مائیں تھیں گھر کی چار دیواری کی رونق، اور آج کل کی مائیں ہیں بازاروں کی رونق. یہ بچے کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتی ہیں تاکہ مجھ سے جان چھوٹی رہے، جو بچہ مرضی دیکھتا رہے. ماں کی گود بچے کا اولین مدرسہ ہے. چاہے تو اس کو محمد بن قاسم بنا دے، چاہے تو محمد خان ڈاکو بنا دے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ کریم آقا نے حکم دیا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، بچہ یا بچی، اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو. اگر 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو مار کے نماز پڑھاؤ. یہ حکم ہے شریعت کا. اگر 10 سال کا بچہ نماز نہیں پڑھتا ہونا، اسے مار کے نماز پڑھاؤ. اور پھر جب 10 سال کا بچہ ہو جائے ان کے بستر علیحدہ کر دو. پھر یہ دونوں بھائی یا دونوں بہنیں یا دونوں بہن بھی اکٹھے نہیں سو سکتے. یہ بات ذہن میں رکھو، جو آقا کریم نے ہمیں بتلایا نا اس میں ہماری فلاح ہے. یہ دیکھیں نا آپ، محکمہ ہائی وے نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں. یہاں سے 30 کلومیٹر سپیڈ ہے، یہاں سے 60 ہے، یہاں سے 90 ہے، یہاں سے کرو ہے، یہاں سٹاپ ڈیڈ ہے. اگر ان پابندیوں کے اوپر ڈرائیور عمل کرتا ہے تو وہ بحفاظت منزل مقصود پہ پہنچ جاتا ہے. اگر ان کو وائلیٹ کرتا ہے، دنیاوی پابندیوں کو کسی کھڈے میں گر کے تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو دین کا معاملہ تو بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے. جو پابندیاں سرکار نے لگائی ہیں ان کے مطابق بندہ زندگی گزارتا ہے تو وہ کامیابی و کامرانی کی منازل طے کر جاتا ہے. اگر وائلیٹ کرتا ہے پھر شیطان کا ساتھی بن کے جہنم میں گرتا ہے. اور یہی عبداللہ ابن عمر روایت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کلہم رائن و کلہم مسئول عن رعیتی. کلکم رائن، تم تمام نگہبان ہو اور تمہاری رعیت کے بارے میں قیامت والے دن تم سے پوچھا جائے گا. باپ اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، خاوند اپنی بیوی بچوں کا ذمہ دار ہے، اور اے سی جو اپنی تحصیل کا ذمہ دار ہے، ان سے پوچھا جانا، ان کے برگریبان پکڑے جانے ہیں. ڈی سی اپنے ضلع کا ذمہ دار ہے، سی ایم اپنے صوبے کا ذمہ دار ہے، پی ایم اپنے ملک کا ذمہ دار ہے. جو ریاست مدینہ کا کنسیپٹ ہے نا، اس میں ایسے دین سے بیگانہ لوگ تھوڑی تھے جن کو سورہ اخلاص بھی پڑھنی نہیں آتی، جن کو درود پاک بھی پڑھنا نہیں آتا. جو گورنر ہوتا تھا وہ خطیب بھی ہوتا تھا، وہ امام بھی ہوتا تھا، وہ نماز جنازہ بھی پڑھاتا تھا، وہ عیدین بھی پڑھاتا تھا. اس لیے 25 لاکھ مربع میل کے اوپر سلطنت پھیلی. 274 کلومیٹر روزانہ پھیلتی تھی سلطنت ریاست مدینہ. اور آج جن کو دین کی دال کا نہیں پتا وہ ہمارے اوپر مسلط ہو چکے ہیں. بارشیں کیوں نہیں ہو رہی؟ کبھی غور کیا کرو میری ان باتوں پہ. کریم آقا کا فرمان ہے، الناس علی دین ملوکہم، جو عوام ہے جو رہے اپنے حکمرانوں کے راستے پہ ہوتی ہیں. وہ کب وقت آئے گا کہ جب ہمارا جو ایم این اے ہے وہ حافظ قرآن بھی ہوگا؟ وہ کب وقت آئے گا جب ہمارا وزیر جو ہے وہ عالم دین بھی ہوگا؟ اب اگلے الیکشن میں آپ نے دیکھنا ہے، ووٹ دینا ہے تو سرکار کے غلاموں کو دینا ہے، شمر سال کے پروانوں کو دینا ہے، تاکہ قیامت والے دن جب سرکار پوچھے کریں، حضور ہم نے آپ کے دین کو ووٹ دیا ہے. ان ظالم حکمرانوں سے بچ جاؤ، ابھی وقت ہے. فرمایا کہ رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم سے سوال کیا جائے گا، اور اگر تم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو تم بھی سزا کے مستحق ہوگے ساتھ.
تو جو تربیت اولاد کے لیے آپ کو بتا دوں کہ 6 بڑے اہم حق ہیں اولاد کے والدین پر۔ سب سے پہلا حق ہے اولاد کی پیدائش پہ خوشی کرنا، یہ والدین کا فرض ہے، اولاد کا حق ہے۔ لیکن آج ہوتا کہ آپ بیٹا ہو تو مٹھائیاں تقسیم کر دی، بیٹی ہو تو چہرے لٹک جاتے ہیں۔ یہ کفار کا طریقہ تھا۔ ان کے بیٹی ہوتی تھی تو وہ ان کے چہرے جو ہے وہ سیاہ ہو جاتے تھے، غم میں ڈوب جاتے تھے، بیٹا ہوتا تو خوشی کرتے تھے۔ یاد رکھنا، بیٹا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ رحمت کا مقام نعمت سے زیادہ ہے، اور جب بیٹی آتی ہے تو 2 رحمتیں لے کر آتی ہے۔ وہ اپنے والدین کے لیے بھی رحمت ہے، سسرال والوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ جیسے بیٹے کی پیدائش پہ خوشی کرتے ہو، ایسے بیٹی کی پیدائش پہ بھی خوشی کرو۔ یہ پہلا حق ہے اولاد کا والدین پر۔ اور دوسرا جو حق اولاد کا ہے والدین پر، کہ جب بچے کو دائیا نالا دلا لے، صاف کر لے، تو اس کے دائیں کان میں اذان کہنی ہے، بائیں میں تکبیر کہنی ہے۔ اور یہ اشارہ ہے، کبھی اللہ کے قرآن کا مطالعہ کیجیے، سورہ ملک پڑھ کے دیکھیے، الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت کو پہلے پیدا کیا، زندگی کو بعد میں پیدا کیا۔ اسلام میں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ اس لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش پہ خوشی کرو، یہ پہلا اس کا حق ہے۔ دوسرا حق ہے کہ جب اس کو نہلا لیا جائے تو دائیں کان میں اذان پڑھو، بائیں میں تکبیر پڑھو۔ آج ہوتا کیا ہے، ساری عمر عالم کا گلہ کرتے رہتے ہیں، جب کان میں اذان کی باری آتی ہے بلاؤ مولوی صاحب کو۔ خود اتنا بھی نہیں سیکھا کہ اپنے بیٹے کے کان میں اذان ہی پڑھ لیں، تکبیر ہی پڑھ لیں۔ دائیں کان میں اذان، بائیں میں تکبیر پڑھنا یہ سنت ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے کان میں سرکار نے خود دائیں کان میں اذان پڑھی ہے، بائیں میں تکبیر پڑھی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ اور یہ ایک پیغام ہے کہ جب اذان ہو جائے، تکبیر ہو جائے، تو اس کے بعد جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ بچے کو پیغام دیا جاتا ہے پیدا ہوتے ہی، دائیں کان میں اذان، بائیں میں تکبیر۔ میں اب تیری نماز جنازہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، اس لیے تیاری کر لے آخرت کی۔ اس لیے نماز جنازہ میں نہ اذان ہوتی ہے نہ تکبیر ہوتی ہے، یہ بچے کے کان میں کہہ دی جاتی ہے۔ یہ جو اذان اور اقامت ہے یہ نماز جنازہ کی ہوتی ہے اصل میں۔ اور اس طرح دنیا میں آؤ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے، دنیا ہنستی ہے۔ اور اس طرح زندگی گزار کے دنیا میں جاؤ، جب تو جائے تو تیرے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، دنیا رو رہی ہو۔ یہ مومن کی زندگی ہے۔ اور اس کے بعد پھر تیسرا حق جو اولاد کا ہے وہ تحنیک ہے۔ تحنیک کہتے ہیں گٹی دینا، جنہوں پنجابی کہتے ہیں گڑتی دینا۔ کسی کھجور کو نرم کر کے یا چھوارے کو نرم کر کے اس کے تالو سے لگانا یا شہ چٹانا، لیکن خدا را اللہ کسی نیک بندے سے گٹی دلانا، کیونکہ اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ جب آئے نا آقا کریم ہجرت کر کے مدینہ المنورہ، تو پورا سال کسی مہاجر صحابی کے اولاد پیدا نہیں ہوئی، تو یہودی نے کہا ہم نے جادو کر دیا معاذ اللہ۔ تو سب سے پہلا جو بچہ پیدا ہو مدینہ میں، وہ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کے نواسے ہیں، سیدنا اسماء بنت صدیق کے لخت جگر ہیں، سیدنا زبیر بن عوام کے شہزادے ہیں۔ سیدنا جلدی جلدی ان کو لے جایا گیا سرکار کی بارگاہ میں، میرے آقا کریم نے خود گٹی دی ہے زبیر بن عوام کو۔ تو پتہ ہے گٹی جب بھی دلانی ہے کسی اللہ والے سے دلاؤ، تاکہ پہلے اثرات جو اس کے اندر جانے امید میں وہ کسی نیک بندے کے ہاتھ کے لمس کے ساتھ جائیں اور وہ اللہ والا بن جائے۔ تیسرا، چوتھا اس کے بعد حق ہے اولاد کا، والدین کا چوتھا فرض ہے۔ میں نے کہا کہ 6 والدین کے فرض ہیں، اولاد کے حق ہیں۔ تربیت اولاد کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں۔ چوتھا جو حق ہے اولاد کا وہ یہ ہے کہ ان کا اچھا نام رکھا جائے۔ یہ حکم ہے شریعت کا، ان کا نام اچھا رکھا جائے، بامعنی رکھا جائے۔ آج نام بھی بڑے عجیب و غریب رکھ دیتے ہیں جس کا معنی کو نہیں ہوتا۔ کوئی ہرا رکھ دیتا ہے، ہرا بلی کو کہتے ہیں،
کوئی اتنے عجیب و غریب نام کہ جن کے عاصی گناہگار کو کہتے ہیں، وہ معنی کہ جو منفی کی طرف لے کے جائیں، ایسے نام رکھنے سرکار نے منع فرمایا۔ بلکہ میں قربان جاؤں، آقا کریم کا درائے رحمت جوش پر ہے۔ 7ویں جلد روح البیان کی صفحہ 187 ہے، صحابہ کا جمع غفیر ہے۔ تو میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، جس نے میرے نام سے محبت کی وجہ سے، یہ علم نبوت، 2 شرطیں لگائی ہیں، جس نے میرے نام سے محبت کی وجہ سے اور جس نے میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کے نام کے ساتھ محمد رکھا، میں محبوب کبریاء کا اعلان کرتا ہوں، کانا ہوا و مولودہ فی الجنہ، وہ خوش نصیب باپ اور وہ خوش نصیب بیٹا دونوں جنت میں جائیں گے۔ دیکھو کتنی آسان بخشش کا طریقہ ہے، لیکن سرکار نے 2 شرطیں لگائی ہیں۔ پتہ ہوتا نبی کے کو پتہ ہے کہ ایسے بدبخت بھی آئیں گے جو یہ فتوے دیں گے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نفع حاصل کرنا شرک ہے۔ نبی کی ذات نفع دیتی ہے، نبی کے جسم کے ساتھ لگنے والا لباس نفع دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے کرتے کا واقعہ میں نے بڑی دفعہ بیان کیا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ آؤ سنو پھر تمہارے لیے بخشش کا بڑا آسان طریقہ، کہ جس نے میرے نام کے ساتھ محبت کی وجہ سے میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کے نام کے ساتھ محمد رکھا، مایا کانا ہوا و مملودہ فی الجنہ، وہ نام رکھنے والا خوش نصیب باپ اور نام رکھوانے والا خوش نصیب بیٹا دونوں جنت میں جائیں گے۔ روح البیان ہے، 7ویں جلد ہے، صفحہ 187 ہے۔ تو میں تو اس کا یہ ترجمہ کرتا ہوں کہ نبی کی شان کریمی نہ ماننے والو، نبی کی شان کریمی نہ ماننے والو، مجھے بس اتنا بتا دو کہ کافری کیا ہے، مجھے بس اتنا بتا دو کہ کافری کیا ہے، فدا نہ ہو جو نبی پر وہ امتی کیا ہے، جو گیت گائے نہ ان کے وہ آدمی کیا ہے۔ سرکار نے کہا کہ جو نام ہی رکھ لے گا میرے نام سے برکت کی وجہ سے اور محبت کی وجہ سے، تو میں اعلان فرماتا ہوں وہ دونوں باپ بیٹا جنت میں جائیں گے۔ یہ چوتھا حق ہے اولاد کا، اچھا نام رکھنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ میں تو اکثر جو ہمارے ہیں نا طریقے، جو سرکاروں کا اسوہ حسنہ ہے، جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا، وہ یورپ اور امریکہ والے کر رہے ہیں۔ اسی حدیث کو انہوں نے اپنے انداز میں لیبوریٹ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ فیس از انڈیکس آف مائنڈ، نیم از انڈیکس آف پرسنالٹی۔ یہ غیر مسلم اس حدیث کا ترجمہ کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ فیس از انڈیکس آف مائنڈ، جو انسان کا چہرہ ہے نا اس کے دماغ کا ترجمان ہوتا ہے۔ نیم از انڈیکس آف پرسنالٹی، جو اس کا نام ہے نا اس کی شخصیت کا ترجمان ہوتا ہے۔ لو اے سائن آف کائنڈ، محبت جو ہے وہ مہربانی کی علامت ہوتی ہے۔ پلیئر اے سائن آف پراسپیرٹی، اور خوشی خوشحالی کی ضامن ہوتی ہے۔ یہ ہمارے آقا کریم کے بتائے ہوئے انمول موتی ہیں جن کے اوپر وہ عمل کر رہے ہیں، اور جو کام ہم نے کرنا تھا ہم چوری کھانے والے مجنون بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ 5واں جو حق ہے اولاد کا وہ ہے کہ 7ویں دن ان کا عقیقہ کیا جائے۔ بیٹا ہو تو 2 بکرے، بیٹی ہو تو 1۔ اور آقا کریم فرماتے ہیں، اور یہ مسنون ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ عقیقے کے بغیر بچہ رہن ہوتا ہے۔ رہن کہتے ہیں گہنے کو، گہنا جدو مرضی اللہ تعالیٰ اٹھا لیں۔ اور فرمایا کہ جب
اس کا سنت عقیقہ ادا کر دیا جاتا ہے تو بہت زیادہ مصیبتیں سنت کی وجہ سے اس کے اوپر سے ٹل جاتی ہیں. لیکن یہاں بھی سرکار نے بڑا احسان کیا ہمارے اوپر. فرمایا کہ اگر والدین صاحب حیثیت نہیں تو عقیقہ نہ کریں. اولاد بڑی ہو کر اپنا عقیقہ خود بھی کر سکتی ہے، لیکن کرنا ساتھ میں دینا ہے. کرنا چاہے 10 سال بعد کر رہے ہیں چاہے 20 سال بعد، کرنا ساتھ میں دینا. اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ اگر بچہ یا بچی جمعے کو پیدا ہوئی ہے نا، ان کا عقیقہ جمعرات کو کرنا ہے. ساتھ میں جمعرات کو باندھتا ہے. جب اللہ توفیق دے، سال بعد دے، 2 سال بعد دے، 10 سال بعد دے، 20 دے، بچہ خود ہو بڑا ہو دے خود کرے تو ساتھ میں نہیں بنتا ہے. اگر جمعے کو پیدا ہوا تو جمعرات کو عقیقہ کرنا ہے، اگر جمعرات کو پیدا ہوا بدھ کو عقیقہ کرنا ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ سنت ہے. اگر اس کے ہٹ کے کرو گے تو وہ خلاف سنت ہو جائے گا. یہ 7واں دن جو ہے یہ سرکار نے ہمیشہ کے لیے بتا دیا. یہ نہیں کہ اب بچہ پیدا ہوا ساتھ والدین صاحب حیثیت نہیں تو پھر تو وہ رہ گیا نا. میں کہ 7ویں دن کی نسبت رکھ لو، سال بعد کر لو، 2 سال بعد کر لو، 10 سال بعد کر لو، جب بڑا ہو جائے 50 سال بعد کر لو. لیکن بڑے بڑے میں نے ظالم دیکھے ہیں، لیکن ایک ظالم کا آپ کو میں واقعہ سناتا ہوں. استغفر اللہ. یہ داد والی شریف گاؤں ہے، دونکو اسٹیشن کی بیک سائڈ پہ مشرق کی طرف. وہاں ایک، میں ان کا نام نہیں لیتا، معاف الپاک ہے، دوسرے گروپ کا بندہ تھا. بندہ کیا تھا؟ وہ خطیب تھا، عالم تھا. 70 سال اس کی عمر تھی. یہاں اتنی لمبی داڑھی تھی ناف کے نیچے. ایک دفعہ وہ بھینس کا دودھ دو رہا تھا، پاؤں کے نیچے آ گئی. تو اس ظالم نے کیا 70 سال کی عمر ہے، 10 محرم والے دن اپنا عقیقہ کیا. میں خدا تمہیں تباہ و برباد کرے، تمہیں یہ دن ہی ملا ہے. شاعت امام علی مقام کے وقت دن اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہو. داد والی شریف گاؤں کے یہ، میں اس وقت وہاں اسٹیشن مارشل تھا، یہ پکی مثال ہے. میں اس کا نام اس لیے لیتا کہ بافل پاک ہے. 70 سال کی عمر میں اس ظالم نے اپنا عقیقہ کیا تو 10 محرم والے دن کیا. اس کو ساری عمر کو دن ہی پسند نہیں آیا کہ جس دن نواسا سید ابرار کی شہادت ہے اس دن وہ ظالم خوشی کر رہا ہے. تو عقیقے کے لیے بھی وہی شرائط ہیں جو قربانی کے جانور کی ہیں، لیکن قربانی کے گوشت اور عقیقے گوشت میں تھوڑا فرق ہے. قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے ہیں. ایک حصہ غریبوں کو تقسیم کرو، دوسرا دوست احباب کو تقسیم کرو، ایک پکا سکے. لیکن عقیقے میں یہ گنجائش ہے 3 حصے کرو، ایک حصہ غریبوں کا تقسیم کر دو، باقی اپنا حصہ اور دوست احباب رشتہ داروں کا حصہ وہ دونوں کٹھے پکا سکتے ہیں، کیونکہ دعوت کر کے آپ نے ان کو بلانا ہے. اور اس کے بعد پھر ختنے کرنا، یہ سنت موقدہ ہے. یہ سنت موقدہ ہے اور نبی علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، من دی سنتی حرمت علیہ شفاعتی. جس نے میری سنت موقدہ کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اس کی شفاعت میرے اوپر حرام ہے. اگر نہیں کرتے بیٹے کا ختنہ تو سخت گناہگار ہو. سرکار کی سنت موقدہ کی وائلیشن آئی ہے. آئیے ذرا، آج میں عرض کر رہا تھا نا کہ بیٹا 6 میں نے آپ کو حق بتائے اولاد کے. پہلا حق ان کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرنا، دوسرا حق ان کے دائیں کان میں اذان بائیں میں تکبیر کہنا، تیسرا حق ان کے لیے جو ہے وہ بہترین گٹی اچھے سے اللہ والے سے دلانا، اور چوتھا ان کے لیے بہترین نام ان کا رکھنا، 5واں 7ویں دن ان کا عقیقہ کرنا، اور چھٹا ان کے ختنے کروانا بیٹے کے. تو اس وقت یہ رواج تھا عرب میں کہ جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو گھر میں صف ماتم بچھ جاتی تھی. یعنی اتنا ان میں تکبر تھا، غرور تھا، وہ کسی کو اپنا داماد بنانا پسند ہی نہیں کرتے تھے.